جس نے علی کی بدگوئی کی، علی کے لیے ہلکے جملے بولے، فوش کلام کیا، فرمایا اس نے میرے اوپر فوش کلام کیا، العیاذ باللہ۔ ایک صحابی ہیں، دیکھو صحابی معصوم نہیں ہوتا، بات ختم کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، آپ کو باقاعدہ بیلنس پوائنٹ بتانے کے لیے اور مولا علی کی شوکت اور رفت بتانے کے لیے۔ اہل سنت کے نزدیک انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی اصول ہے۔ عصمت جو ہے نا وہ ایک ایسا لطیفہ، ایک ایسا قرینہ، ایک ایسا وصف ہے کہ جو انبیاء سے گناہ ہونے سے روکتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام قبل بعثت اور بعد بعثت نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور ایسا کوئی کام جو مروت اور اخلاق کے خلاف ہو، انبیاء سے عمدن وہ کام نہیں ہوتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور یہ کام روکنے سے انہیں ان کے درجے میں روکنے سے، جس کو آپ کہتے ہیں حیا دلانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس صفت کو عصمت کہتے ہیں۔ اس صفت کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ عصمت۔ جیسا ہم بھی جاندار ہیں، جانور بھی جاندار ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک صفت ہے بولنے کی، کہ کب کیا بولنا ہے، کسی چیز کو سمجھنے کی عقل۔ تو جس طرح ہمارے اندر ایک چیز عقل کی ہے اور بولنے کی صلاحیت ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے معافی ضمیر کو بیان بھی کر دیتے ہیں اور عقل کے ذریعے صحیح اور غلط کو ہم تمیز بھی کر لیتے ہیں، تو انبیاء کا رتبہ ہم سے اونچا ہے۔ تو تمیز خالص کے لیے جو میں نے حضرت عمر کے دور میں آپ کو بتایا کہ قوت علمیہ اور عملیہ کی تنقیح کے لیے خدا ان میں ایک اور اضافی درجہ رکھتا عصمت کا، کہ عقل معاملے کو چھانتی ہے، گندے کو الگ کرتی ہے اور پاک کو الگ کرتی ہے۔ انبیاء کے لیے ایک سسٹم ان پر اور لگتا ہے، وہ عصمت کا ہے، کہ کسی قسم کی گندگی اس میں شامل ہی نہیں ہو پاتی۔ میں نے آپ کے عقلوں کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس وصف کو کہتے ہیں عصمت۔ کیا کہتے ہیں جی؟ عصمت۔ تو انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم بولو؟ ہاں، غیر انبیاء عمدن بھی ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن محفوظیت کی تعریف یہ ہے کہ فوراً خدا ان کو رجوع کی توفیق دیتا ہے، اور وہ گناہ پھر گناہ نہیں رہتا، وہ اجر و انعام کے کئی کثرت تعداد میں بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک درجہ سمجھانے کے لیے اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات گناہ نہیں ہے، لیکن دو دوست ہوں، توجہ کریں، دو دوست ہوں، چاہے عمر میں بڑے ہوں، رتبے میں بڑے ہوں، کبھی بھی انسان بے تکلف ہو کر دو چار جملے بول دیتا ہے، جبکہ وہ جملے بھی ایسے نہیں ہوتے۔ مثلا غلط فہمی لگ گئی اور بولا بھی کچھ نہیں، لیکن شان والوں کے خلاف اگر بول دے تو ہمارے وہاں تو کوئی اعتبار نہیں، لیکن حدیث پاک آپ سنیں، سرکار کے ایک صحابی ہیں عمر بن شاش، یہ حدیبیہ کے صحابی ہیں، بیت رضوان کے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ مولا علی کا رتبہ بھی ذرا دیکھنا، یہ بیت رضوان کے صحابی ہے۔ بیت رضوان کے صحابی قرآن کی نصوص سے قطعی جنتی ہیں۔ ان حضرات کے ایک مفسر ہیں ملا فتح اللہ کاشانی، انہوں نے منہاج الصادقین کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ علامہ تبریسی نے مجموع البیان کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ جتنے لوگ اس درخت کے نیچے آئے اور انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، اور خدا نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک، محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، صدق و صفا میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو وہ صحابی اس نصوص سے قطعی جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے شاش، یہ حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے ہیں ملک یمن۔ حدیث کے الفاظ آپ سنیں، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ حُدَیبہ، یہ حدیبیہ کے صحابہ میں سے ہیں، اور بیت رضوان کے، یعنی حدیبیہ کہاں ہوا؟ بیت رضوان کہاں ہوئی؟ مقام حدیبیہ پر ہوئی۔ تو فرماتے خرجت مع علی الی یمن، میں حضرت علی کے ساتھ یمن گیا تھا، فجافانی فی سفرہ، حضرت علی نے میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا کہ مجھے لگا یہ معاملہ میرے ساتھ مروت کے خلاف ہے۔ جس طرح کے کچھ غنیمت کے مال آ گئے، کچھ کپڑے آ گئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یاد ہم نے کیا علی، تو یہ 1 میٹر دیا تو آپ 1.5 میٹر کر دو۔ حضرت علی فرمایا نہیں 1 میٹر ہی دوں گا۔ تو بس اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ یہ جو اب علی نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، اب اس میں کیا گناہ ہے؟ بس اپنا حق مانگنے کے لیے ہو گئے، لیکن وہ کہتا فوجدت فی نفسی، میرے دل میں ایسی غصہ آ گیا، اور دل تو بے اختیار ہوتا ہے، کہ وہ غصہ میرے سر پر چڑھا رہا کہ مجھے یہ چیز ملی کیوں نہیں۔ مخلص ہیں، علی کو بھی جانتے ہیں، جہاد کے لیے گئے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن ضرورت تھی کہ یہ چیز دے دو۔ مولا علی قاضی ہیں اور اقضاء ہیں،
صحابہ میں سب سے بڑے قاضی مولا علی ہیں. کل وقت رہے گا تو میں آپ کے ملفوظ پڑھوں گا مستند آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیے گا حضرت مولا مرتضیٰ کیسے قاضی ہیں. تو اقصا ہیں، بڑے قاضی ہیں. حضرت عبداللہ مسعود ان کے شاگرد ہیں. بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد ہیں. ابن مسعود جیسا قرآن کسی نے نہیں سمجھا، وہ کہنے میں نے سمجھا ہی علی سے ہے رضی اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں. یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں لکھا تھا. انہوں نے کہا میں نے قرآن شروع کیا تھا حضور سے ختم کیا علی کے ہاتھ پر. دیکھو اس کے لیے محبت ضروری ہے. ایک روایت ہمارے وہاں بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ مغرب سے عشاء کے درمیان قرآن ایک پڑھ لیتے تھے. بعض علماء نے یہ کہا کہ آپ اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں ڈال کے دوسرے پر چڑھے نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا. کچھ لوگ اس کرامت کو اچنبھا لے لیا، یہ کیسا سزا؟ انہوں نے کہا کرامت ہے. جب کرامت کے تناظر کے اندر آ گیا تو کرامت تو ایسی چیز ہے کہ جناب جو ہے کہ اس کا اطلاق عام حالات. انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے. کہنے کا کل میں نہیں آتی بات. میں نے کہا دیکھیں بات جب آپ کو بتا دی گئی ہے کہ یہ کرامت ہے اور کرامت کو عام روش کے اوپر نہیں دیکھا جاتا. جب عاصم بن برخیہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایک تخت کو لائے اور 2 مہینے کی مسافت سے لائے. عقل سے پوچھے یہ کام ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے کا سفر اور اتنا وزنی تخت جائے پہرے سے چھڑائے، لڑائی جھگڑا کرے اور اتنی جلدی لے کر آئے کہ پلک جھپکنے میں سفر گزر جائے؟ تو یہ ممکن ہے. لیکن قرآن کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. تو وہاں پر کہا جاتا نا کہ کرامت ہے. تو کرامت کو عام معمول میں نہیں رکھا جاتا. لیکن اگر پھر بھی کوئی پریشان ہے تو آئیے بخاری شریف کی حدیث میں پڑھتا ہوں. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو اپنے گھوڑے پر زین رکھ دی، بیلٹ کو کھینچا نہیں، زبور ختم. یہ بخاری میں موجود ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ نبی نہیں ولی ہے، تو جو معجزات انبیاء کو دیے جاتے ہیں اس کا ولیوں کو کسی بھی درجے میں ملنا یہ تو عقلاً بھی ممکن ہے. تو لہذا یہ دلیل کا اصول بنتا بولیے نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کچھ چیز کا مطالبہ کیا. اب دیکھیں صاحب حدیبیہ ہیں، بیت رضوان کے صحابی ہیں. بات کو سمجھیے اور ہم اپنے موضوع کی تکمیل کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے دل میں ایک بات آئی اور مجھ سے رہا نہیں گیا، بس میں جھجکتا رہا لیکن پھر بھی میرے دماغ میں رہی. وہ کہتے ہیں فلما قدمت المدینہ، جب میں مدینہ آ گیا، وہ ظہر تو شکایت ہو فی المسجد. توجہ کیجیے گا، خاموشی سے. میں نے وہ بات مسجد کے اندر کسی صحابی سے شکایت کی، اپنے دوست سے کی. یار سنتے یار میرے کو اس کو اتنا دے دیا، مجھے تو دیا ہی نہیں ہے یار، اور یہ میرا بھی حق تھا. شکایت، یہ بات حضور کو پہنچ گئی. یہ بات حضور کو پہنچ گئی. جہاد میں یہ بھی گئے. وہ کہتے ہیں وہ ظہر تو شکایت فی المسجد، مسجد میں نے ایک دوست سے شکایت کر دیا کہ اتنے دن لگائے اور میری یہ ضرورت تھی، علی نے مجھے یہ نہیں دیا. کہتے حتی بلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس صحابی، سرکار کے کسی صحابی کے ذریعے وہ بات پہنچ گئی حضور کو. تو جب میں حضور کے پاس گیا تو کہتے ہیں فلما رآنی، حضور کا انداز ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. فلما رآنی امدا بی عینیہ، میں جب حضور کے پاس گیا تو سرکار نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور غصے سے مجھے دیکھا. تو کہتے میں ڈر کر بیٹھ گیا. جب ڈر کر میں بیٹھا تو آگے مزید کہتے یقول حتی الی النظر، حتی کا معنی ہے انتہائی گھورنے لگے حضور مجھے. ادھر ہے کہ آنکھیں سرکار نے کشادہ کر کے مجھ پر غصہ کیا تو میں بیٹھ گیا. میں بیٹھ گیا. یہاں کہتے یقول حتی الی النظر حتی اذا جلست، یہاں تک کہ حضور اپنی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگے، جلال سے گھورنے لگے. اللہ اکبر. اور مجھ سے کہا یا عمر، اے عمر بن شاس، واللہ لقد اذیتنی، تو نے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچا دی. صحابی سے کہہ رہے تو نے میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچا دی ہے. تو وہ کہتے قلت، مخلص تھے نا، مومن تھے. قلت اعوذ باللہ ان اؤذیک یا رسول اللہ، حضور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں. حضور رو کر کہنے لگے میں آپ کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ قال بلا من اذا علیا فقد اذانی، جس نے علی کے بارے میں بات کی اس نے مجھے ہی تکلیف پہنچائی. یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت اور حال ہے. حضرت عمر کے بارے میں حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور حضرت عمر کے ایسی متھے لگ گیا.
حضرت علی کے بارے میں بات کرنے لگا